بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونصلي ونسلم على محمد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ علی نعمت الاسلام، الحمدللہ علی نعمت الایمان. اسلام اور ایمان کی دولت سب سے عظیم دولت ہے. اسی کی نسبت سے ہم اور آپ جمع ہوتے ہیں. اس پہ اللہ کا شکر ادا ہو، اور وہی نسبت ہے جس نسبت سے ہمیں آخرت کے اندر بھی کامیابی ہوگی انشاءاللہ. اور اسی تیاری کے لیے کہ آخرت کے اندر کامیابی ہو جائے اور وہ رزلٹ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ دے دے، وہ نتیجہ دے دے، اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتے ہیں. دنیا کے اندر مختلف موقع ملتے ہیں ہمیں. ویسے تو انسان کا اور خاص طور پہ ایمان والی کا ہر جو منٹ اور ہر سیکنڈ جو ہے قیمتی ہے، اور جو 1 منٹ 1 سیکنڈ چلا گیا وہ واپس نہیں آنے والا. لیکن کچھ جگہیں اور کچھ وقت زیادہ اہمیت رکھتی ہے. لیکن اسلام ان جگہوں اور ان اوقات کے ساتھ محدود اور مخصوص نہیں ہے. ان جگہوں کی اہمیت ہے، جیسے شہر مکہ کی اور مدینہ کی اہمیت ہے، مسجد نبوی کی اور کعبے کی اہمیت ہے، مسجد اقصیٰ کی اہمیت ہے. لیکن اسلام ان جگہوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. اگر ہم مسلمان ہیں تو ہم ہر جگہ مسلمان ہیں. اسی طرح کچھ وقت خاص ہیں. رمضان کا مہینہ وہ خاص ہے، عید کے دن وہ خاص ہے، محرم کا مہینہ خاص ہے، اور اسی طرح حج کے دن ہے. تو وہ خاص دن ہے، وہ وقت ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مسلمان خالی اس دنوں میں ہیں، ان دنوں کے اندر. تو اسلام نہ وقت کے ساتھ خاص ہے نہ اس جگہ کے ساتھ خاص ہے. ان دنوں اور ان جگہوں کی اہمیت اپنی جگہ ہے. اور اسی طرح ایک ایسا وقت ہمارے قریب آنے لگا ہے، وہ ہے رمضان کا مہینہ. اور پچھلے مہینے جب ہم اسی طرح ہماری جو ماہنامہ مجلس ہوتی ہے، اس درس میں ہم رجب کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ رجب کا مہینہ آئے گا، اس کا استقبال کریں گے. اور آج یہ بات ہو رہی ہے کہ رجب کا مہینہ جا رہا ہے اور شعبان کا استقبال ہوگا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وقت جاتے جا رہا ہے. اب ان ہفتوں کے اندر ہم نے کیا تیاری کی، یہ ہمیں اور آپ کو خود معلوم ہے، اور یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان ہے. کوئی یاد دہانی کرا سکتا ہے، ایک دوسرے کو ہم یاد دہانی کرا سکتے ہیں. لیکن جیسے پچھلی دفعہ بھی بات ہوئی کہ الیوم یوم العمل ولا حساب وغدن یوم الحساب ولا عمل. غدن سے کیا مراد ہے؟ عربی میں اگر ترجمہ کرے تو غدن سے مراد ہے کل،
لیکن یہ وہ والی کل نہیں ہے. اس طرح تو ہماری کئی کلیں گزر چکی. وہ کل سے مراد ہے قیامت کا دن، کہ قیامت کے اللہ فرما رہے ہیں یہ، اور اللہ کے دین کا ہمیں پیغام ہے کہ آج جو ہمیں یہ جو پیغام مل رہا ہے کہ آج آپ عمل کر لو. آج عمل کا دن ہے. آج سے کیا مراد ہے؟ وہ آج نہیں ہے، وہ جو زندگی کے دن ہے اس میں عمل کر لو. اور کل سے کیا مراد ہے؟ وہ کل نہیں ہے، وہ آخرت کا کل ہے. تو آج آپ عمل کر لو، آپ کے پاس وقت ہے. آپ سے کون مراد ہے؟ ہم سب، بولنے والا بھی، سننے والے بھی، ہم سب مراد ہیں کہ آج آپ عمل کر لو. کوئی حساب لینے والا نہیں ہے. حساب سے کیا مراد ہے ادھر؟ کہ ہو سکتا ہے کوئی پوچھ بھی لے، لیکن وہ حساب نہیں جو آخرت میں حساب ہوگا. آخرت میں حساب کا تو حال یہ ہے کہ یہاں تک جو انبیاء ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، وہ بھی یہ کہیں گے کہ نفسی نفسی، کہ یا اللہ میرا معاملہ درست ہو جائے. امتیں جائیں گی ایک نبی سے دوسرے نبی کے پاس، لیکن ہر نبی کا یہی ہوگا کہ اگلے نبی کے پاس جاؤ، اور آخر میں رہنمائی کی جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جایا جائے. اور وہ ایک پکار کریں گے امتی کی. تو قیامت کا یہ حال ہے. وہ حساب جو ہوگا وہ کسی کے لیے آسان نہیں ہوگا. وہ ایسا حساب ہوگا. آج کے جو حساب ہے یہ کوئی حساب نہیں ہے. کبھی ماں یاد دلا دیتی ہے، کبھی باپ یاد دلا دیتے ہیں، والد صاحب یاد دلا دیتے ہیں، کبھی کوئی دوست یاد دہانی کرا دیتا ہے، کبھی بیوی شوہر کو، کبھی شوہر بیوی کو یاد دہانی کرا دیتی. اور اگر کوئی سوال بھی پوچھ لے تو وہ حساب نہیں ہوتا. وہ عام طور پہ، اکثر طور پہ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ خیر خواہی ہوتی، کہ آج پڑھ لو نماز، آج اللہ سے تعلق اچھا کر لو. لیکن اصل جو اس وقت حساب ہوگا تو پھر اللہ ہمیں اس گروپ سے بچائے جو گروپ کا یہ کہنا ہوگا کہ فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، ربنا ابصرنا وسمعنا. یا اللہ ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، یعنی ہم نے جو آپ نے سارے وعدے کیے تھے، جن کا ہم نے انکار کیا تھا، جن کو ٹال دیا تھا، اب ہم نے سب دیکھ لیا، ہمیں واپس لوٹا دے، ایک موقع اور دے دے. تو اس وقت کہا جائے گا اب کوئی موقع نہیں. تو وہ حساب جو ہو نا، وہ سویڈش میں کہتے ہیں کہ دے شرٹ نے، کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا. تو وہ ادھر صحیح معاملوں میں یہ جملہ استعمال ہو سکتا ہے کہ اب کوئی یو ٹرن نہیں ہے، اب کوئی واپسی نہیں ہے. تو یہ ہر سال جو ہمیں رمضان مل رہی ہے نا، یہ ایک اللہ کی طرف سے موقع ہے. ہم کتنی رمضانوں کو گزار رہے ہیں، لگا نہیں رہے. ایک ہوتا ہے گزارنا. ایک جماعت تبلیغ، اور اس الحمدللہ اس سے نسبت ہے ہماری. ایسا نہیں کہ ہم کوئی اس کے اندر زیادہ وقت لگا رہے ہیں، ہماری اپنی کمی. دین کے جتنے بھی کام ہیں خیر کے کام، تو اس کے اندر بزرگ عام طور پہ کہتے ہیں 2 قسم کے گروپ ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں وقت لگانے والے، ایک ہوتے ہیں وقت گزارنے والے. اور یہی حال دنیا میں ہر جگہ ہے. اگر آپ کہیں بھی جائیں، میں اسکول میں پہلے کام کرتا تھا، وہاں پہ بھی کہتے تھے بھائی دیکھو بہت سے ٹیچر ایسے ہوتے ہیں جو 8 بجے آتے ہیں، 4 بجے چلے جاتے ہیں. ان کا یہی ہوتا ہے کہ بھائی ہم نے آنا ہے، اپنا جو رسپانسبلٹی، اس سے زیادہ ہمیں کچھ نہیں کرنا، ایکسٹرا ایفرٹ نہیں ڈالنی. کیوں ڈالیں؟ ہمیں سیلری تو مل رہی ہے نا. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ بھائی نہیں، یہ جنریشن آگے کی، ہم اس پہ ایکسٹرا ایفرٹ کریں گے. ان کو لیکس ہیلپ بھی دیں گے، ہیلی اسکولا بھی دیں گے. وہ ٹیچرز وہ ہوتے ہیں جو واقعی، جس کو ہیلتھ خانہ کہتے ہیں، کہ وہ واقعی اس کے لیے، اس کاز کے لیے اپنا آپ کو لگاتے ہیں. تو اسی طرح دین کے اندر بھی یہی حال ہے. مسلمانوں کا ایک گروپ یہ ہے گزار رہا ہے، وقت چلا رہا ہے. لیکن اللہ کو ایسے مسلمان چاہیے جو اپنے آپ کو اس لیول پہ لے کے جائے، آمنو کما آمن الناس، آمنو کما آمن الناس. یعنی وقت گزارنے والے، یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ وقت گزارنے والے کی آخرت میں نہیں بنے گی. یہ کسی کے پاس اتھارٹی نہیں. یہ بھی بات سوچنے والی. ہو سکتا ہے وہ وقت گزارنے والی کی آخری لمحات ہمارے سے اچھے ہوں. تو ہم کوئی وہ نہیں ہوتے، کہیں بھی اتھارٹی ہمیں مل جائے کہ دیکھو یار یہ ٹائم پاس لوگ ہیں،
جب آتا ہے تو عید میں نماز میں آ جاتے ہیں ورنہ آتے نہیں. اس سے بھی ہمیں ڈرنا چاہیے. اگر اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم ایک آدھ درس اٹینڈ کر لیتے ہیں یا کوئی جمعہ ہم پڑھ لیتے ہیں یا 5 وقت کی نماز کی پابندی کر لیتے ہیں، چاہے وہ میں ہوں یا آپ ہوں، تو اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور دوسروں پہ انگلی اٹھانے سے بچیں. لیکن ان دوسروں میں سے بننا نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ دوسروں کی آخرت ہم سے اچھی ہو. کیونکہ اصل معاملہ کیا ہے، جس پہ ہم نے پچھلے درس میں بھی بات کی تھی، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوگا. ہمارا خاتمہ کیسے ہوگا یہ ہمیں نہیں پتہ، اس لیے بچنا چاہیے کہ کسی اور کے بارے میں ہم اپنے رزلٹ نکالیں کہ بھئی یہ تو ویسے ہی ہے، یہ ویسے ہی ہے، اس بارے میں ڈریں. لیکن جو اصل ہم نے فکر یہ کرنی ہے کہ ہم ان میں سے نہ بنیں جو وقت گزار رہے ہو، جو وقت لگا رہے ہوں. کیونکہ ایک ایک منٹ ہمارے اس دنیا کے اندر قیمتی ہے. 24 گھنٹے سب کے برابر ہیں، اور کسی کا وقت دوسرے سے زیادہ قیمتی یا دوسرے سے زیادہ کم نہیں ہے. سب کا وقت قیمتی ہے کیونکہ اللہ نے دیا سب کو. اور وقت کو برا کہنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ ایسا ہی ہے جسے مجھے گالی دینا ہے. اللہ فرما رہے ہیں حدیث قدسی کے اندر، انا الدہر، میں وقت ہوں. اس سے کیا مراد ہے کہ میں وقت ہوں؟ یعنی اللہ نے وقت کو پیدا کیا، اللہ نے ہمیں وقت دیا. تو یہ وقت کی قدر کرنے والا حقیقت میں اللہ کی نعمت کی قدر کر رہے ہیں. اور اسی وقت کی قدر کے اندر یہ ہے کہ جو مہینے گزر رہے ہیں اور رمضان کے ہم قریب آ رہے ہیں، ان مہینوں کی قدر کر لیں. ہم ابھی رجب کے آخری کے اندر ہیں، رجب کے آخری حصے کے اندر. اور رجب کے مہینے کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرا مہینہ ہے. یعنی کسی مہینے کا اللہ کہہ رہے ہو یہ میرا مہینہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے، یعنی اللہ کے نبی کا مہینہ ہے. اور رمضان کا مہینہ امت کا مہینہ ہے. یعنی کتنے زبردست ترتیب سے اللہ کے نبی نے مہینوں کو بانٹا. کتنے عظیم مہینے ہوں گے اس کے بارے میں اللہ کا مہینہ، اللہ کے نبی کا مہینہ اور امت کا مہینہ، یعنی اللہ کے نبی کی جو امت ہے ان کا مہینہ رمضان. اب اتنا عظیم مہینہ جو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ یہ امت کا مہینہ ہے، اس کو ہم ویلکم نہ کر سکیں تو یہ تو پھر اللہ کے نبی کی بات کی ہم نے حیثیت وہ نہیں رکھی نا، عزت نہیں رکھی. اللہ ایک ایسا ہو کہ بھائی ہمیں کسی کام پہ ہمارا اپنا ہی جو ہیڈ اور ڈپارٹمنٹ کا وہ کہتے ہیں بھائی یہ جو اگلا ہفتہ ہے نا یہ آپ کا ہے. کوئی ہمیں پرسنلی آ کے کہہ دے یہ اگلا ہفتہ آپ کا ہے، چاہے وہ کچن صاف کرنے کی بھی ڈیوٹی ہوگی نا، ہم کہیں گے مجھے مل گئی نا ذمہ داری، میں پوری کروں گا، اگلے میرے پہ بات آئے گی. اور میں نے نہیں کی تو بات کہاں جائے گی کہ میں نے اپنے جو میرے سب سے قریبی ذمہ دار تھا اس کی بات نہیں رکھی. اللہ فرما رہے اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ رمضان کا مہینہ امت کا مہینہ اور امت بات نہیں رکھ رہی. اور پھر کیا کہہ رہی ہے کہ بات بن نہیں رہی. بات جب بنے گی جب ہم ان کی بات رکھیں گے جن کی بات رکھنی چاہیے. ہم بات اگلی جگہ مناتے ہیں، ہمیں اللہ کے نبی کی بات رکھنی ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں عام طور پہ اسی سے جوڑتے ہوئی. کہیں بڑے ڈپارٹمنٹ ہو نا کہیں تو ادھر خیمہ بنا دیتے ہیں، بھائی فیشنال خیمہ بن جاتا ہے. ہر ایک آف دن کا ایک ہی خیمہ ہوتا ہے، بھائی اس ہفتے آپ نے کرنا ہے یا اس مہینہ آپ نے کرنا ہے. تو ہر ایک سوچتا ہے یہ میری ذمہ داری ہے، ہم مل کے کریں گے. تو اللہ نے رمضان کو اسی طرح ہمارے لیے سیزن بنا دیا، ہمارا مہینہ ہمیں دے دیا، یہ سیزن ہے اور اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی. شعبان کے مہینے میں آتا ہے، شعبان کے مہینے کے بارے میں ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ شعبان کا مہینہ اس کو شعبان کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کیونکہ وہ رجب اور رمضان کے درمیان ہے. اور شعبان عربی کے اندر شعب کہتے ہیں ویلی کو. وادی ہوتی ہے نا، وادی، دو پہاڑوں کے درمیان وادی کیسے ہوتی ہے؟ وہ کنیکٹ کرتی ہے ایک طرح دونوں پہاڑوں کو، اس کے اندر ایک کنیکٹیوٹی ہوتی ہے، ایک تعلق بنا ہوا ہوتا ہے وادی دو پہاڑوں کے درمیان. تو اسی طرح شعبان جو ہے رجب اور رمضان کو کنیکٹ کر رہا ہے، ویسا مہینہ ہے شعب سے شعبان کہ کنیکٹ کر رہا ہے دونوں مہینے کو. تو یہ برج ہے، اس برج کی ہمیں قدر کرنی ہے کہ یہ ہمیں
لے جا رہا ہے رمضان کی طرف. اس لیے اللہ کے نبی نے دعا فرمائی اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ ہمیں برکت عطا فرما رجب اور شعبان میں اور رمضان نصیب فرما. اور اب تک بھی میں اور آپ بولنے والے اور سننے والے اب تک بھی اگر ہم نہیں کر سکے، یہ 4 ہفتے ہمارے اور گزر گئے تقریباً پچھلے درس سے لے کے آج تک، اب بھی نہیں کر سکے تو اب بھی کر سکتے. یعنی it's never too late. اللہ کے یہاں کبھی بھی دیر نہیں ہے. لوگوں کے یہاں دیر ہو سکتی ہے، ماں اور باپ بھی جو اتنی محبت کرنے والے ہیں وہ بھی کبھی کہہ سکتے ہیں اب بس ہو گئی، اب بس ہو گئی. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے کتنے بھی پرانے ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ آ جاؤ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا بندہ میری طرف آ گیا. میرا چاہے کتنے سال کیسے گزرے ہوں، آپ کے کتنی رمضانیں کیسی گزرے ہوں، کتنی نمازیں ہم نے کیسی پڑھی ہوں، لیکن ایک نماز ہم نے صحیح پڑھ لی تو وہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے. ایک روزہ، ایک رمضان ہماری صحیح ہوگی تو وہ ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ بن سکتا ہے. وہ اللہ ہیں، سارے پچھلی کو مٹا سکتے ہیں، اور اللہ قادر ہے اس کے اوپر. اور اللہ جب مٹاتے ہیں تو ایسے مٹاتے ہیں کہ جو ملائکہ لکھ رہے ہیں ان کو بھی نہیں پتہ چلتا. یہ اللہ قدرت والے. آج لوگ معاف بھی کر دیں تو وہ یاد پھر بھی رکھتے ہیں، ان کی کئی اسٹوریج میں پڑا ہوتا ہے. وہ جب موقع آتا ہے تو اس کو استعمال کرتے ہیں ہمارے اپنے ہی خلاف. بھئی تو آپ نے تو معاف کر دیا تھا، آپ تو بھول گئے تھے. وہ واپس آتا ہے وہی جملہ. کل مجھے ایک بیچاری خاتون کا فون آیا کہ کئی سال جیسے میں نے پچھلی دفعہ میں سرٹن چیزوں کو مخصوص نہیں کرتا، کہیں کوئی مجمع میں پہچان، کہتی کئی سال ہماری شادی کو ہو گئے اور کچھ ایسی باتیں تھی جو میری شادی سے پہلے میری زندگی میں ہوئی. تو میں نے، کیونکہ میرے شوہر جو بعد میں شوہر بنے، ان سے میں شیئر کرنا، کیوں کیا میں نے شیئر، کیونکہ وہ چاہ رہے تھے کہ میں اپنی زندگی کے بارے میں بتاؤں، پاسٹ کے بارے میں، تاکہ ہماری اچھی ریلیشن ہو. بولا انہی جملوں کو لے کے آج تک وہ بیٹھے ہوئے. یعنی کتنی غلط بات ہے. جو گناہ ایک عورت یا ایک مرد اللہ کے سے معافی مانگ چکا ہو، اسی کو آپ دہراتے رہو. ہمارے پاس کس نے اتھارٹی دی ہمیں؟ بولا کئی سال ہو گئے وہی مجھے میرے گناہوں کو بار بار مینشن کرتے ہیں، میرے پہ شک کرتے ہیں. کتنی بری بات ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، اللہ سب سے زیادہ معاف کرنے والے، اور ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس اتھارٹی کسی کو گناہوں کا تانا دے، یہ تو ویسا گناہ گار ہے، خاص طور پہ اس کو جس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو. کتنی خطرناک بات ہے. تو ہمیں ان چیزوں سے اخلاق ہمارے اپنے اچھے کریں اپنے گھر والوں کے ساتھ. اتنی پریشان تھی وہ، کیا حل ہے اس کا؟ اب ایک بندہ شک ہی کر رہا ہو، بار بار الزام بھی لگا رہا ہو، تہمت تو غیبت سے بڑا گناہ ہے توبہ. وہ کسی کے کریکٹر کے اوپر، اس سے بھی بڑی چیز کہ آپ کسی کی عزت. یہاں تک آیا قرآن کے اندر وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ آپ کے پاس اگر کوئی بیکاری بھی ہے نا، یہ تو جس کے ساتھ آپ لائف شیئر کر رہے ہو، کوئی بیکاری بھی ہے اس کو بھی آپ جڑکو نہیں. آپ نہیں دے سکتے، معذرت کر لو. عزت سے کسی کی کھیلنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. چاہے غلام کا تو اب زمانہ نہیں، اگر غلام ہوتے بھی تو ان کی عزت سے کھیلنے کی بھی کسی کو اجازت نہیں تھی. اللہ کے نبی نے تو غلام کے آ کے حقوق بتائے. تو دین تو ہمیں یہاں تک لے کے گیا، اور ہم کہاں ہیں آج؟ تو یہ جو شعبان کا مہینہ اب ہماری طرف آ رہا ہے، جیسے میں نے کہا یہ مثال ہے اس کی کہ رمضان اور رجب اور رمضان کو کنیکٹ کر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر رجب سے بھی زیادہ روزے رکھتے تھے. تو ایک صحابی نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ اتنے زیادہ روزے شعبان میں رکھتے ہیں اور کسی مہینے میں؟ رمضان تو خیر 29-30 روزے ایک ساتھ رکھے جاتے ہیں، اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں، لیکن رمضان کے علاوہ شعبان میں جتنے آپ روزے رکھتے ہیں اور کسی مہینے میں آپ کو ایسے نہیں دیکھا روزے رکھتے ہوئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کم و بیش اس طرح فرمایا کہ اکثر لوگ اس مہینے کے بارے میں غفلت میں، ان کو اس مہینے کی اہمیت نہیں پتا، یعنی کتنا عظیم مہینہ ہے. اور ایک اور اللہ والے اہل علم یہ فرماتے ہیں
اسی کی روشنی میں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا اہم مہینہ ہے جس کے بارے میں ہم غفلت میں، شعبان کو، رمضان کی تو اہمیت جانتے ہیں نا، اسی طرح جو بڑے ٹائم ہوتے ہیں نا، جیسے رمضان ہے، جمعے کا دن ہے، عید کا دن ہے، اس کی اہمیت سب جانتے ہیں، لیکن کچھ ایسے وقت ہوتے ہیں جو بڑے ہوتے ہیں لیکن اس کے بارے میں اکثر لوگ غفلت میں ہوتے ہیں، جیسے تہجد کا وقت ہے، اکثر لوگ سوئے پڑے ہوتے ہیں۔ رجب اور شعبان، رمضان کی تیاری ہے، ہمیں جب یاد آتی ہے جب چاند رات ہو کہ پورے 2 مہینے گزر گئے، اور ہم جملہ کیا کہتے ہیں؟ اور رمضان ابھی تو گزری تھی، ابھی آ گئی۔ وہ جملہ کب آتا ہے؟ جب ہم نے تیاری کی نہیں ہو، ہمارے لیے سرپرائز ہو جاتی ہے، انہیں کوئی دروازہ کھولے ایک سرپرائز مل جائے، وہ یہ کیا ہو گیا، تو وہ سرپرائز ہمیں ملتا ہے کیونکہ 2 مہینے ہم نے کچھ کی نہیں تیاری، جبکہ اللہ کے نبی 2 مہینے سے دعاؤں کا کہہ رہے ہیں کہ بھائی 2 مہینے پہلے آپ دعائیں شروع کر دو، یعنی تیاری شروع کر دو۔ تو یہ جو 2 مہینے ہمیں تیاری کے مل رہے ہیں، یہ اس لیے مل رہے ہیں تاکہ ہمیں سرپرائز نہ ملے، اور جب سرپرائز ملے گا تو اس کی کیا ہوگی؟ سرپرائز ملنا برا نہیں ہے، لیکن وہ اسی طرح ہے کہ پھر ہماری تیاری نہیں ہوگی، پھر ہم رمضان کی قدر نہیں کر سکیں گے، رمضان جیسے مہینے، عظیم مہینے کی قدر نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر لوگ غفلت میں۔ اور اسی طرح جب میں اللہ والے کی بات کر رہا تھا کہ اللہ والے اہل علم یہ فرماتے تھے کہ یہی وجہ ہے کہ جو اللہ کے قریب لوگ ہوتے ہیں وہ ان وقتوں کے اندر جس میں اکثر لوگ غفلت میں، وہ اس میں اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، یعنی تہجد کا وقت ہے، جس کو نصیب ہو اس کو پتہ ہے کہ وہ کہاں پہنچتا ہے۔ اور اسی سے کنیکٹ بات یہ جس پہ میں نے بات کی کہ بھئی ہم کسی کے اوپر بھی الزام نہ لگائیں، کسی کو یہ سوال نہ کریں کہ کس کا تعلق اللہ سے کیسا ہے، اور یہ تہجد کی بات، اس پہ ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، پہلے بھی میں نے سنایا ہے کہ ایک اہل علم تھے اور ان کا اکثر یہ مزاج رہتا تھا کہ جو سنت کی پابندی نہیں کر رہا، وہ لباس میں ہو، شکل صورت میں ہو، یا کسی بھی صورت حال میں ہو، تو وہ اس کی طرف یا اس سے عام طور پہ سلام دعا کے علاوہ کوئی بات یا تعلق رکھنا نہیں چاہتا تھا۔ ان کا اپنا ایک مزاج تھا، لیکن یہ نبی کی سیرت کے خلاف ہے۔ یہ بھی بات میں کہہ رہا، اہل علم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ ہر کام انسان صحیح کرے، غلطی ہو سکتی ہے انسان سے، تو وہ خود بتا رہے ہیں کہ ان کا مزاج پہلے کیسا تھا، پھر بعد میں کیسے، کیونکہ ایک یہ تھا کہ بھئی جو سنت کی پابندی نہیں کر رہا ظاہری طور پہ، تو اس کی اندرونی لائف بھی ایسی ہوگی۔ تو کہتے ہیں کسی ایک کانفرنس پہ، اسلامک کانفرنس پہ، کسی نے کسی اور ملک میں ان کو بلایا، اور پھر کئی لوگوں کو دعوت دی ہوئی ہوگی اس کانفرنس کے اندر، تو پھر کمرے کم پڑ گئے، یعنی جب کانفرنس کا وقت آیا کمرے کم پڑ گئے، تو پھر شیئرنگ کی بات آ گئی کہ بھئی آپ 2 شیئر کر لیں، آپ 2 شیئر کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کو جن کے ساتھ شیئر کرنے کا کہا، وہ بظاہر اس صورتحال میں تھے جس سے وہ فاصلہ رکھتے تھے، بھئی وہ خود اہل علم تو اس میں ہوں گے، بھئی سنت والا لباس ہے، داڑھی ہے، سب کچھ ہے، اور دوسرے جو ہے سوٹڈ بوٹڈ ہوں گے۔ تو انہوں نے فوراً ان کے دل میں کچھ ایسا سا آیا کہ یار جن سے میں دور ہوتا ہوں اسی کے قریب جا رہا ہوں میں کہ ان کے ساتھ روم شیئر کروں گا۔ بہرحال رات ہو گئی، سونے کا وقت ہوا، وہ اپنی سونے کی تیاری کر کے سونے لگے۔ رات کو کسی وقت کے اندر ان کو رونے کی آواز آئی، وہ جو جن عالم یا اہل علم کی میں بات کر رہا ہوں، ان کو کسی کی رونے کی آواز آئی۔ اب اس رونے کی آواز سے وہ اٹھ گئے، وہ دیکھا جو اس کے ساتھ روم شیئر کر رہے ہیں وہ مصلی پہ بیٹھ کے رو رہا ہے۔ کس کا اللہ سے کیا تعلق ہمیں نہیں معلوم، کون کیسے دکھ رہا ہے، کون سی نماز میں آتا ہے نہیں آتا، آتی ہے نہیں آتی، کون کیا کر رہا ہے، یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے۔ ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہمارا ہے، ہم سے سوال ہوگا ہمارے بارے میں۔ کہتے ہیں اس کے بعد، اس واقعے کے بعد ان کا پورا اپنا ذہن و مزاج بدل گیا۔ اللہ نے ان کی تربیت کی نا، اللہ ہر کسی کی تربیت کرنا جانتا ہے، اللہ نے ان کی تربیت کی کہ تم تو ادھر سوئے پڑے ہو، وہ دیکھو وہ اللہ والا میرے سے لگا ہوا ہے۔ رات کو بات کرنا اللہ سے ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ ہماری تو دن کی نمازیں مشکل سے ہوتی ہیں، lastminute.com پہ
آخری منٹوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں بھائی نماز کا وقت تو نہیں نکل رہا، وضو ہو گیا نہیں ہو گیا. بھائی رات کو اٹھ کے کوئی تہجد پڑھ لے تو تہجد کی نماز کو کسی بزرگ نے، اللہ والوں نے یہاں تک کہا چوری کی نماز. چوری کی نماز کیوں؟ کیونکہ چور جب رات کو آتا ہے وہ کیسے کرتا ہے؟ سب کو بتا کے اعلان کر کے آتا ہے بھائی میں آ رہا ہوں. چور چھپکے سے ہی آتا ہے نا، چاہے وہ دن میں آئے رات میں آئے، چور چھپکے سے آتا ہے. تو چوری کی نماز کیوں کہا؟ بولا اتنی خاموشی سے پڑھو کہ آپ کے برابر والے کو بھی نہیں پتہ چلے، کیونکہ آپ کو اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے. تھوڑی اعلان کرنا ہے کہ میں تہجد گزار ہوں اور میں تہجد پڑھتی ہوں، یا میرے تو اتنے سال سے میری تکبیر اولا نہیں گئی. یہ آپ کے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک مزاج تھا. ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رائٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ ساتھ ساتھ رہتے تھے. دیکھیں اتنے زبردست جو ساتھی ہو، جن کو اللہ کے نبی کا ساتھ نصیب ہو، دونوں کا مزاج بالکل الگ تھا. ابو بکر رضی اللہ عنہ بہت نرم تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت گرم تھے. اس طرح سمجھ لیں. تو عمر رضی اللہ عنہ کا یہ مزاج تھا اور یہ سوچ تھی کہ بھائی اگر ہم تہجد کے لیے اٹھ رہے ہیں تو سب کو اٹھنا چاہیے، کیونکہ ضروری ہے تہجد کی نماز، کیوں چھوڑے. لیکن ابو بکر کا مزاج، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر اصلاح کی کہ پھر بتایا کہ تہجد کی نماز اپنے لیے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سے جو تعلق ہے، ہم اس مہینے میں، شعبان کے مہینے میں اللہ سے تعلق بنا سکتے ہیں. ہم نے پچھلے مہینے کچھ اعمال کے اوپر بات کی تھی، ان کو کرتے ہوئے پھر آگے جاتے ہیں. 4-5 چیزوں پہ ہم نے بات کی تھی، وہ صرف یاد دہانی کے طور پہ. ہوپ فلی انشاءاللہ میں نے آپ نے کہیں نہ کہیں وہ شروع کر دی ہوں گی، اور نہیں کی ہوں گی تو انشاءاللہ اس کو آپ شروع کر دیں گے. ایک تو 5 وقت کی نماز کی پابندی شروع کر دیں. روزے تو صرف رمضان میں فرض ہیں، 5 وقت کی نماز پورے سال فرض ہے. اور روزوں کی تو پھر بھی رخصت ہے اگر آپ سفر اور بیماری میں ہیں. رمضان کی تو سفر اور بیماری میں بھی رخصت نہیں ہے. آپ گہرائی سمجھ رہے ادھر. فرض روزہ ہے، نماز بھی فرض ہے، لیکن نماز کی سفر میں بھی چھوٹ نہیں ہے. قصر ہے، آدھی پڑھ لو لیکن پڑھنی ضرور ہے. لیکن اب کوئی مغرب کی آدھی نہیں شروع کر دینا پتہ چلا 1.5 رکعت ہو رہی، امام صاحب نے کہہ دیا. تو قصر نماز یعنی سفر کے اندر آپ قصر پڑھے لیکن پڑھنی ضرور ہے. بیماری کی حالت میں بیٹھ کے پڑھے، لیٹ کے پڑھے، اشارے سے پڑھے، لیکن پڑھنی ہے نماز. جنگ کی حالت میں نماز نہیں چھوڑی صحابہ نے، اور اللہ کے نبی نے جنگ کی حالت میں نماز نہیں چھوڑی. آدھے پڑھ رہے تو آدھے ڈیفینڈ کر رہے ہیں، پھر آدھے پڑھ رہے تو آدھے ڈیفینڈ کر رہے ہیں. یعنی بتایا. اور میں آج یا کل کی بات ہے، جب میں سے بیٹھا ہوا تو کوئی چیز کو دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا، تو میرے ذہن میں ایک چیز آئی، کیوں جنگ کی حالت میں نماز نہیں چھوڑی ہوگی؟ کیوں؟ غالباً آج صبح کی بات ہے، سوچ رہا تھا کہ جنگ کی حالت میں کیوں نماز نہیں چھوڑی ہوگی اللہ کے نبی نے اور اللہ کے نبی کے صحابہ نے. اس کے پیچھے ایک بڑی حکمت ہے. پہلی بات، وہ جو جنگ ہو رہی ہے یا جو دفاع ہو رہا ہے وہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے خاطر ہی ہو رہا ہے نا، اور اللہ کی عبادت ہی چھوڑ دے. پہلی وجہ جو مجھے سمجھ میں آئی اور جو اہل علم کہتے ہیں. اور دوسری وجہ، جب اللہ کی مدد ہی ساتھ نہیں ہوگی، اللہ کی نماز سے تو اللہ کی مدد ملتی ہے، تو پھر کہاں سے مدد ملے گی؟ اور جب تیسری وجہ، جب اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوگا تو ہم سمجھیں گے ہمارا کمال ہے جو ہم کر رہے ہیں. میدان میں جو ہم کر رہے ہیں وہ ہم خود کر رہے ہیں. ادھر بھی اللہ دکھا رہے ہیں کہ اب نماز فرض ہے تو میرے سامنے سجدہ کرو، چاہے تمہارے سامنے جتنے طاقتور یا جتنے بھی کمزور ہیں، لیکن سجدہ تم میرے سامنے ہی کرو. یعنی عاجزی اللہ کو پسند ہے. چاہے ہم کس سے بھی تعلق رکھتے ہوں، کوئی بھی نسبت ہو، عاجزی. تو اس نماز کے اندر عاجزی ہے. اور یہی چیز اگر دیکھیں 5 وقت کی نماز کے اندر کتنی زبردست اصلاح ہے ہماری کوئی بھی دنیا کے اندر پوزیشن ہو، جب ہم آ کے صف میں کھڑے ہوں گے اور سجدہ کریں گے تو ہماری اپنی اصلاح ہو رہی ہوگی کہ جب میں اللہ کے سامنے جھکتا ہوں یا جھکتی ہوں تو جو میرے پاس کام کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں، جن کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں، ان کے ساتھ بھی مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ان کے ساتھ معاملہ. یعنی ایک یاد دہانی ہے، ریمائنڈر ہے. جب ہم نماز نہیں پڑھتے تو اس ریمائنڈر سے ہم دور ہو جاتے ہیں، پھر ہم غلط ٹریک پہ نکلتے ہیں، پھر ہم غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ نماز اصلاح ہے. تو نماز کی عادت ڈالیں. دوسری چیز جس سے بات ہو رہی تھی کہ روزے کی عادت، کیونکہ روزے کی عادت نہیں ہوگی تو رمضان میں پھر سرپرائز ہی ملے گا.
کہ روزے سر بھی درد ہو رہا ہے اور سارے معاملات، اس پہ پہلے بھی ہم تفصیلی بات کر چکے ہیں، اس سے صرف ایک یاد دہانی کے طور پر۔ تیسری چیز قرآن کا مہینہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ مہینہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ تو اگر قرآن سے ہمارا تعلق نہیں ہوگا، آدھا صفحہ پڑھ لیں، ایک صفحہ پڑھ لیں، جس کو نہیں آتا وہ سیکھنا شروع کر دے، تو اللہ کو ہم دکھائیں گے کہ اللہ ہم تیاری کر رہے ہیں۔ اور شرمانے کی اس میں کوئی بات نہیں ہے، بڑی عمر میں بھی ہم بیٹھ کے اگر سیکھ رہے ہوں گے، اپنے بچے اور بچی سے بھی بیٹھ کے سیکھ سکتے ہیں۔ اگر ان کو ہم نے قرآن اسکول میں ڈالا ہے، ان کو آ گیا قرآن پڑھنا، ہم ان کے پاس بیٹھ کے سیکھ لیں۔ اس سے بچوں کی تربیت ہوگی کہ اگر بڑوں کو بھی کچھ نہیں آتا تو چھوٹوں سے سیکھ سکتے ہیں، چھوٹوں کو کچھ نہیں آتا تو بڑوں سے سیکھ سکتے ہیں۔ یعنی علم کے متعلق ہمیں شرمانا نہیں چاہیے۔ تو قرآن کو پڑھنا اور پڑھنا پڑھانا اس کو شروع کر دیں۔ اور چوتھی چیز، اللہ کی یاد دہانی ہر کام کے اندر۔ آپ کی صبح شروع ہو اور ہماری صبح شروع ہو اللہ کی یاد دہانی سے۔ اس لیے وہ جو دعا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، کہ جب آپ کی صبح شروع ہو تو اس سے شروع کہ یاد دہانی کریں، اور جب رات ہو تو اللہ کے نام سے رات کریں، اور خود بھی عادت ڈالیں، بچوں میں بھی عادت ڈالیں۔ دیکھیے بچوں کی مثال مختلف طریقے سے دی جاتی ہے۔ سوامپ ہوتا ہے نا، ڈسک سوامپ، جس سے ہم برتن دھوتے ہیں، جو چیز وہ سنتے رہیں گے وہی بولیں گے، اور جو چیز وہ دیکھیں گے وہی کریں گے۔ تو ہمارا کام ہے ہم نے ان کو فارم کیسے کرنا ہے، جس عمر کے اندر وہ فارم ہو رہے ہیں۔ بعد میں ہم چاہیں تو پھر ہڈی ٹوٹے گی، میں وہ فزیکل بات نہیں کر رہا، یہ آپ کے کوئی ٹرائی کرنا شروع کر دے بھائی، بعد میں یہ ہوگا کہ ہم چاہیں اس طرح تربیت ہو جائے تو نہیں ہوگی، لیکن جب وہ آپ کو دیکھتے ہوئے آئیں گے، ہمیں دیکھتے ہوئے آئیں گے، تو وہ رول ماڈل کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا یہی مین حصہ تھا، کرتے زیادہ تھے، بولتے کم تھے۔ سریش میں کہتے ہیں نا کہ مک سنک لیتے ویکستا، آج ہمارا وہ حال ہو گیا کہ ہم بولتے بہت کچھ ہیں لیکن کرتے تھوڑا سا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ہی دوسرا تھا، کرتے زیادہ تھے، بولتے کم تھے۔ آج ہم ڈانٹ دیں گے بچوں کو، وہ لیکچر دے دیں گے، لیکن کرنے میں ہم ان سے بھی کم ہوں گے، بچہ پھر بھی شاید ہم سے زیادہ کر رہا ہو۔ ہمیں سوچنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تھے کرنے میں، اور ہمیں اگر چاہیے کہ ہمارے بچے بچیں، جو کہ ہماری صحیح انویسٹمنٹ وہ ہے، ہماری 2 جاب ہماری انویسٹمنٹ نہیں ہے، بلکہ ہمارے بچے ہماری انویسٹمنٹ ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں تو تھوڑا سا جتنا بھی بھاری پڑ رہا ہو مزاج کے اوپر، اپنی اصلاح پہلے کر لیں، تاکہ بچے پھر کچھ ہم سے سیکھ لیں اور بچ جائیں۔ اور ہم نے یہ بات کی تھی پچھلے ہفتے کے پچھلے جو مہینے کا جو درس تھا، کہ جہاں ہم اللہ کی یاد دہانی کی فکر کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہاں بھی اللہ کی یاد دہانی ہو کہ ہمارے اخلاق اچھے ہوں، اور اخلاق اچھے وہ سب کے ساتھ، گھر والے ہیں، باہر والے ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کی بیوی ہے، آپ کے شوہر ہے، ان سب کے ساتھ اخلاق اچھے ہوں ہمارے۔ اور وہ کیوں ضروری ہے؟ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ بہت سے لوگوں کو روزے کے جو ہوتا ہے نا، روزے کا بھوکا اور پیاسا رہنا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ اب انداز لگا ہم 29-30 دن روزے رکھیں اور ہمیں کچھ بھی نہ ملے، کس کا نقصان ہے اس کے اندر؟ بھوکے پیاسے ہم رہ رہے ہیں اور مل ہمیں کچھ نہیں رہا، اور جیت کون رہا ہے؟ اگر ہم انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی کہیں تو شیطان جیت رہا ہے، کیونکہ ہماری اپنی ٹریننگ نہیں ہوئی۔ اور ٹریننگ کس لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا کھانا پینا تو ہم نے چھوڑ دیا، لیکن جو دوسری چیزیں ہم نے چھوڑنی تھی وہ نہیں چھوڑی۔ جب میں اسکول میں کام کر رہا تھا تو وہ ہم بچوں کو یہ سکھاتے تھے، بھائی آپ چھوٹے بچے ہیں، آپ پہ روزہ نہیں ہے، تو وہ پوچھتے تھے ہم کیسے روزہ رکھیں گے رمضان کے اندر؟ پہ کہتے تھے آپ بری چیزوں سے بچ جاؤ، آفستو فرام سندر، بری چیزوں سے بچ جاؤ۔ اور اصل میں روزے کا تقاضا یہی ہے کہ ہم بری چیزوں سے بچ جائیں۔ کھانا پینا تو پھر بھی جائز چیز ہے، وہ تو صرف ہم اللہ کو دکھا رہے ہیں، اللہ آپ کے لیے ہم دن کے اندر کھانا پینا چھوڑ رہے ہیں، تو پھر ہم بری چیزوں کو بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ تو بری چیزیں ہم سے چھوٹتی نہیں ہیں۔ ہم نے بھوکے الگ ہیں، غیبت وہی چل رہی ہے، بھوکے الگ ہیں اور پیاسے الگ ہیں،
پڑوسی کو وہی تنگ کر رہے ہیں، گھر والوں کے ساتھ اخلاق ہمارے وہی نہیں ہے، تو اس روزے کا اللہ کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں، مجھے نہیں چاہیے ایسے روزے۔ تو ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم ان اخلاق کو اچھے کر لیں تاکہ ہم رمضان کے اندر ہمارے اخلاق صحیح ہوں، ہماری زبان صحیح استعمال ہو، کسی کے بارے میں ہم جملہ نہیں کہہ دیں ایسا، چاہے وہ ماں باپ ہوں، چاہے گھر والے ہوں، چاہے بچے ہوں، پڑوسی ہوں، کام والے ہوں، کسی کے بارے میں کوئی ایسا جملہ نہ کہیں۔ زبان کی ٹریننگ ابھی سے شروع کر دیں، کان کی ٹریننگ شروع کر دیں، کیونکہ روزہ سارے اعضاء کا ہے، خالی پیٹ کا نہیں ہے۔ بھائی کان وہ نہ سنے جو اللہ نہیں چاہتے، زبان وہ نہ کہے جو اللہ نہیں چاہتے، آنکھیں وہ نہ دیکھیں جو اللہ نہیں چاہتے، پیر اس طرف نہ جائیں جو اللہ نہیں چاہتے، ہاتھ وہ کام نہ کریں، وہ چیز کو اٹھائے نہیں، وہ چیز کو چھیڑے نہیں جو اللہ نہیں چاہتے، ہمارے پیٹ میں وہ چیز نہ جائے جو اللہ نہیں چاہتے، یعنی حرام کھانا۔ حرام کھانے کی بھی دو ڈیفینیشن ہے، ایک ہے اٹس سیلف انگریڈینٹس اس کے حرام ہے، ایک ہے کہ ہماری کمائی حرام ہے۔ تو دونوں چیزوں کو ہم ابھی سے اس کی تیاری کریں۔ اب اندازہ لگا پورے دن ہم نے روزہ رکھا ہو، افطاری ہماری ہو رہی ہو حرام کے، یا تو وہ اٹس سیلف جو کھا رہے ہیں وہ حرام ہوگا، یا پھر اگر کمائی ہماری حرام کی، اور کمائی بھی حرام میں بھی دو قسم ہے، نہیں میرا جو اب تک الحمدللہ حلال ہے، تسلی ہوتی ہے نا میں، لیکن اگر جو وقت آپ لکھ رہے ہیں وہ دے نہیں رہے تو وہ کمائی بھی حرام ہے۔ یعنی ایک ہے آپ کے پیٹ میں جو حلال جانے کے تین راستے ہیں، یعنی تین طریقے ہیں۔ پہلی چیز تو کہ بھائی جو کھا رہے ہو وہ حلال ہو، دوسری چیز ہے جو کما رہے ہو وہ حلال ہو، کس طرح کہ جو کر رہے ہو اس سے انکم حلال آ رہی ہو، لیکن تیسری چیز یہ ہے کہ اگر جو آپ وقت کی آپ صحیح ادائیگی کر رہے ہو، یعنی 8 گھنٹے لکھ کے اگر ہم 6 گھنٹے کر رہے ہیں، یا کام جو بولا تھا وہ نہیں کر رہے اور سیلری پھر بھی لے رہے ہیں، تو پھر وہ کمائی بھی حرام ہو رہی ہے۔ اور انداز لگائے اس کمائی سے ہماری تربیت کیا، بچوں کی تربیت کیا ہوگی۔ پھر ہم شکایت کرتے ہیں کہ برکت نہیں آ رہی گھر میں، بچے نافرمان ہیں۔ یہ سب چیزیں کب ہوتی ہیں؟ جب بہت سی چیزیں کلیکٹڈ ہوتی ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا کہ بھئی ایک نتیجہ ہے، اگر کسی کا بچہ، بھائی نبی کے بچے بھی نافرمان ہوئے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں۔ نوح علیہ السلام کے بچے نے بھی کہہ دیا تھا نا کہ بھئی آپ جائیں، آپ اپنا کام جانیں۔ وہ بات نہیں، ہم کسی کو، میں اس لیے کہنا چاہوں، یہ میں نے جملہ کیوں کہا کہ اس وجہ سے کہ کل کو ہم کسی کو دیکھ کے نہیں کہتے کہ اس کا بچہ نافرمان ہے، اس کا مطلب اس کے گھر میں گڑبڑ ہے۔ یہ بہت آسان ہوتا ہے دوسرے کی طرف اشارہ کرنا کہ بھئی دیکھو اس کے کام میں گڑبڑ ہوگی، یا اس کے شیطان لے جاتا ہے ہمیں اسی طرف۔ ہم نہیں کہہ رہے کہ ہمارا شیطان لے جاتا ہے، تو ڈرے اس بات سے۔ ہو سکتا ہے وہ اللہ کا ولی ہو، آدمی یا عورت وہ اللہ کا ولی ہو، لیکن اللہ نے ان کو ایک امتحان میں ڈالا، وہ بچے یا بچی کے ذریعے، تو ہم چپ رہیں۔ ہمارا کام نہیں کسی کو جج کرنا، ہمارا کام ہے اپنے آپ کی محاسبہ کرنا کہ بھئی میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ سوال کریں اپنے آپ سے بھی اور کسی اہل علم سے بھی، ہم کیا کر سکتے ہیں اس سے بچنے۔ تو یہ بہت سی چیزیں کلیکٹیولی ہوتی ہیں جب یہ رزلٹ نکلتے ہیں بہت سے گھر میں، تو یہ سوچیں ہم انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ جو چیز ہے، آپس کے تعلقات جب میں بات کر رہا تھا اس میں 3 چیزیں آتی ہیں، وہ بہت ضروری ہے کہ میں کہا بہت سی دفعہ ہمارے اعمال آگے نہیں جاتے اللہ کے پاس۔ اس میں آپس کے تعلقات میں ایک یہ کہ جو آپ سے معافی مانگ رہا ہے مانگ رہی اس کو معاف کر دو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جو ہم سے معافی مانگ رہا ہے ہمیں ایک پوزیشن مل گئی، نہیں معاف کرتا، جاؤ۔ آپ کی طرف کوئی معافی مانگنے آ رہا ہے اس دور کے اندر، میں کہتا ہوں تو وہ خود ہی اس کی دلیل ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں اللہ نے اس کو توفیق دی۔ آپ اس کی قدر کر لو، معاف کر دو۔ دوسری چیز، جن سے آپ کو معافی مانگنا ضروری ہے آپ ان سے معافی مانگ لیں۔ گیو اینڈ ٹیک والی بات ادھر کی، دونوں چیزیں ہم نے کرنی ہے، اور یہ رمضان سے پہلے کر لیں تو زیادہ اچھا ہے۔ ویسے تو پورے سال ہمیں لوگوں کو معاف کر کے سونا چاہیے۔ ہم تو پلان کر کے سوچتے ہیں کہ بھئی اگلے دن کس کے ساتھ کیا کرنا ہے، پتہ ہی نہیں، اگلی خود کی گارنٹی نہیں کہ صبح اٹھیں گے نہیں اٹھیں گے بھی تو پتہ چلا آدھا، بہت سے لوگ صبح اٹھتے ہیں تو آدھا جسم نہیں چل رہا ہوتا، بہت سے لوگ صبح اٹھتے ہی نہیں ہے، اور رات کو اگر ہم یہ پلاننگ کر کے سوئیں کہ بھئی اس کے ساتھ وہ کرنا ہے اور اس کے ساتھ وہ کرنا ہے، اور خود کا ہمارے پہ جسم کنٹرول نہیں ہے۔ جیسے پچھلی دفعہ بھی بات کی کہ بھئی نہ ہمارا پیدائش پہ کنٹرول ہے، کب آنا ہے دنیا میں، نہ موت پہ کنٹرول ہے، وہ بیچ میں ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم پتہ نہیں کون سے کون ہے کہ بھئی اس کے ساتھ یہ کر دیں گے اس کے ساتھ یہ کر دیں گے۔ اپنی جسم کی گارنٹی نہیں ہے کہ
منٹ پہلے تو صحت مند تھے، منٹ بعد فالج ہو گیا، منٹ بعد یہ ہو گیا. اور تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اللہ کی کیا قدرت ہے. تو معاف کر دیں اور معافی مانگ لیں، یہ دو چیزیں یہ مخلوق کے درمیان ہے. تیسری چیز اس سے اوپر اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ سے تعلق بنا لیں. اللہ سے معافی مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ ویسے تو اللہ سے معافی مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس حالت میں ہے، جس زبان میں ہے، جہاں بھی ہیں اللہ سے معافی مانگیں گے. اللہ قبول کرنے والے بھی ہیں، اللہ سمجھنے والے بھی ہیں، سننے والے بھی ہیں، اور اللہ ہر حالت کو جانتے ہیں. بغیر جملے کے بھی اللہ جان سکتے ہیں کہ یہاں سے کیا آ رہا ہے. جن کے پاس کچھ نہیں ہے کہنے کو، ان کی بھی اللہ حالات جانتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے. اذان کتنی؟ ہاں انشاءاللہ 2 بجے ہم نے نماز پڑھنی ہے، 2 بجے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. تو ہاں نہیں ابھی تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ. تو موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے. اللہ سے، ویسے تو سارے نبی کا اللہ سے ڈائریکٹ تعلق. موسیٰ علیہ السلام کو ٹائٹل ملا ہوا تھا کلیم اللہ کا، کہ اللہ سے ڈائریکٹ بات کرتے. تو موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ نکلے ہوئے تھے، کسی طرف سیر کر رہے تھے، چل کے جا رہے تھے. کہیں سے ایک دور سے ایک آواز آئی، اور جب دور سے آواز آئی تو وہ دلچسپی ہوئی کہ بھئی یہ کیسی آواز ہے. تو تیز اس طرف قدم بڑھائے. جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور جب قریب پہنچے تو سمجھ میں آئی کہ بھئی کسی انسان کی آواز ہے جو بات کر رہا ہے. تو جب جا کے قریب پہنچے تو سمجھ میں آئی یہ بات اللہ سے کر رہا ہے، یہ بندہ جو ہے اللہ سے بات کر رہا ہے جنگل کے اندر. اور اس کے کلام پہ جب غور کیا تو وہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ بندہ یہ کہہ رہا تھا، یا اللہ آپ کی جو حاجت ہے وہ میں پوری کروں گا. وہ بندہ اللہ کو کیا کہہ رہا ہے؟ یا اللہ آپ کی جو حاجت ہے وہ میں پوری کروں گا. کپڑے دھونے، کھانا بنانا ہے، اور حاجت گنوا رہا تھا جو انسان کی حاجت ہوتی. موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے کو وہیں روکا اور کہا کہ اللہ کی شان کے خلاف ہے یہ بات، نہ کرو. وہ بندہ بھی کلیم اللہ مجھے کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی، تو باز آ گیا، بند کر دی. وہاں سے چلے گئے موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کا ایک معمول تھا، روزانہ اللہ کو یعنی اللہ کو رپورٹ دیتے تھے رات کو، کیونکہ اللہ سے بات کرنے کا کس کا دل نہیں چاہے گا. اللہ تو سب جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے دن میں کیا کیا. جو موسیٰ علیہ السلام بھول گئے اس کو بھی اللہ جانتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کا ایسا علم ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اگر میرا بندہ میرے بارے میں پوچھتا ہے، میری بندی، تو بتاؤ کہ میں ان سے قریب ہوں. اتنے قریب کہ ہم سے زیادہ قریب، جو ہمارے بارے میں ہم نہیں جانتے. بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ کسی ٹریٹمنٹ کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے یار، یا کسی سکلز جب ہم ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں، یار میرے میں یہ بھی سکلز تھی. ہمیں جب جا کے پتہ چلتا ہے، جب وہ ٹریننگ کے بعد ہمیں اللہ کو، آپ کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ کو پتہ تھا کہ آپ میں کیا سکلز ہے اور کیا نہیں ہے. سو ہم تو خود اپنے بارے میں جان رہے ہوتے ہیں، جس طرح جیسی لائف آگے جا رہی ہوتی ہے ہم جان رہے ہوتے ہیں، یار میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میں یہ بھی کر سکتی ہوں. ہمیں تو ہمارے بارے میں نہیں معلوم، ہم دوسروں کے بارے میں کیا جانیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام البتہ اس کو خاموش کر کے چلے گئے. رات کو جب رپورٹ کر رہے تھے نا اللہ کو، جب دن کے بعد کہ اللہ میں نے آج یہ کیا، اچھے اچھے کام اللہ کو بتاتے تھے، تو ان کو مزہ آتا تھا کہ بھئی اللہ سے بات ہو رہی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سے پوچھا، آج تم نے میرے ایک بندے کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کیونکہ اللہ کے بندے ہیں. تو اللہ آپ کے بارے میں وہ ایسے ایسے کہہ رہے تھے، میں نے ان کو منع کیا. بولا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے فرمایا، اس کا کم و بیش مطلب یہ کہ مجھے ان کا کلام اچھا لگا تھا. اللہ کن کو کہہ رہے ہیں؟ اپنے نبی کو، کہ وہ جو بندہ مجھ سے بات کر رہا تھا، مجھے اس کی بات کرنا مجھ سے اچھی لگ رہی تھی. اٹس سیلف اس کا کانٹینٹ تو اللہ کو کیا فائدہ ہے، لیکن اللہ کو نیت، اس کا علم ہی اتنا ہی نہیں تھا کہ اس کو یہی نہیں پتا تھا کہ اللہ کی حاجت کوئی ہے ہی نہیں، اللہ الصمد ہے، اللہ بے نیاز ہے، لیکن اس کی نیت صاف تھی کہ اس کو اللہ سے بات کرنی تھی. تو یہ بھی ایک ہمیں سبق سکھاتا ہے کہ کسی کو جج نہیں کریں. کوئی کس طرح نماز پڑھ رہا ہے، پڑھ رہی ہے، کوئی ہاتھ باندھ رہا ہے، کوئی ہاتھ چھوڑ رہا ہے، فقہ اپنی جگہ ہے، لیکن ہم کوئی فقی نہیں بنے ہوئے کہ ہر کسی پہ فتوے لگا رہے ہیں. اس کی نماز نہیں ہو رہی، یہ رفع یدین نہیں کر رہا ہے، یہ رفع یدین کر رہا ہے، یہ زور سے آمین کہہ رہا ہے، نہیں کہہ رہا ہے. فتوے لگا رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. علماء اور اہل علم فتوے نہیں لگاتے، وہ تو بتاتے ہیں بھائی اس طرح بھی پڑھیے، اس طرح بھی پڑھیے. ہم ادھر فتوے بنا رہے ہیں اور یہ بنا رہے ہیں. اللہ کے نبی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کی بات مجھے اچھی لگی تھی. کیوں؟ کیونکہ وہ دل سے آ رہی تھی.
دل سے جو اللہ سے ہم بات کریں گے اللہ کو اچھی لگے. تو اللہ سے بات کرنا، آج ہم دوسروں کو پریشانیاں سناتے ہیں، لوگوں سے ٹائم بک کر کے پریشانیاں سناتے ہیں. امام سے ٹائم بک ہو رہا ہے، جو ہے ڈاکٹرز کے پاس ٹائم بک ہو رہے ہیں، ان کے پاس ٹائم بک ہو رہے ہیں، دوستوں کے پاس دل ہلکا کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے پاس کوئی بات نہیں کرتا. اللہ سے بات کریں. تو جو توبہ کا جو اصول ہے یہ 5 چیزیں سمجھ لیں کیا ہے، کیونکہ یہ رمضان سے پہلے زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم کم سے کم اپنے آپ کو گناہوں سے صاف کریں. سب سے پہلے توبہ کا اصول یہ ہے جو گناہ ہوئے ہیں اس کا اقرار کریں اللہ کے سامنے، کہ اللہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم سے گناہ ہوئے. اللہ ویسے ہی جانتے ہیں، لیکن اقرار کرنے سے ایک تو یہ ہوگا ہمیں خود پتہ چلے گا کہ ہم کتنے گناہ کر رہے ہیں، ہمیں یاد بھی نہیں ہوتا. یہ حال ہو گیا گناہ کا، گناہ کرنے کے بعد یاد نہیں ہوتا. صحابہ کے ٹائم میں نیکیاں کرنے کے بعد ان کو یاد نہیں ہوتا تھا کون کون سی نیکیاں کی. ہماری گناہوں کی لسٹ ایسی ہوگی یاد ہی نہیں. تو گناہ اللہ کے سامنے اور کسی کے سامنے نہیں، فخر کے سامنے ہم نے جا کے اعلان کرنا کہ میں نے یہ گناہ کیا، نہیں، اللہ کے سامنے کہ اللہ میرے سے یہ گناہ ہوا، میں اقرار کرتا ہوں، اقرار کرتی. دوسری چیز ندامت بھی ہو. آج بہت سے لوگ گناہ کر کے کہتے ہیں کیا ہوا، دلیل کیا ہوتی ہے کیا ہوا. ٹیکس میں چوری ہو رہی ہے، دلیل کیا ہے کیا ہوا. ہر کوئی کر رہا ہے. غلط پارکنگ کی، یہ بھی گناہ ہے، کیا ہوا، ہر کوئی کر رہا ہے، کسی نے دیکھا تو نہیں. ایسے بہت سے گناہ ہیں. میں گناہ کے اندر نہیں جا رہا، لیکن میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ گناہ پہ ندامت بھی ہو. ایک تو ہم نے کیا، ایک ہوتا نا وہ ایک مثال تھی بھائی، ایک تو چوری پھر سینہ زوری، وہ والی مثال ہو جاتی جب ہم گناہ کر کے کہیں کہ پھر کیا ہوا. تو گناہ اور اس کے اوپر ندامت دوسری چیز ہے، بہت ضروری ہے ندامت اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ اللہ کو دکھائیں کہ ہم واقعی اس پہ شرمندہ ہیں. تیسری چیز دل سے دعا مانگیں اللہ سے کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، دل سے دعا. اور چوتھی چیز کیا ہے کہ جس گناہ میں ہم مبتلا تھے، جس کی ہم معافی مانگ رہے ہیں، ایکٹیولی اللہ کو دکھائیں کہ اس گناہ سے ہم بچنا چاہتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. کسی کو غیبت کرنے کی عادت ہے، بہت بڑا گناہ ہے. ایکٹیولی کیسے دکھا سکتے ہیں؟ جب بھی غیبت کا خیال آئے یا کہیں غیبت سن رہا ہو یا غیبت سن رہی ہو، کہ وہ یا تو مجلس چھوڑ دے یا کہہ دے کہ کام مناسب نہیں ہے، اس میں حصہ نہیں لے. یہ ایکٹیولی اللہ کو دکھا رہے ہیں ہم، کسی اور کو نہیں. ایک غیبت ایک مثال ہے، پھر ایسے کئی گناہ ہیں، اور ہر انسان کوئی نہ کوئی گناہ میں مبتلا ہے. وہ خود اپنے آپ کو جج کرے اور خود دیکھے کہ میں کیسے بچوں گا. تو چوتھا حصہ یہ ہے کہ بھائی توبہ کے بعد یہ نہیں کہ واپس انہی مجلسوں میں بیٹھے ہوئے ہم، بھائی میں نے تو توبہ کر لی تھی پھر واپس کر لوں گا. نہیں، ایکٹیولی تمیز کے دائرے میں رہتے کہ بھائی یہ کام غلط ہے، بتائیں ان کو بھی، اور خود بھی پرہیز کریں، خود حصہ نہیں لے اس کے اندر. اور پانچویں چیز کیا ہے جو سب سے اہم ہے، میں کہتا ہوں وہ چیری ہے، کیک کے اوپر نہیں رکھتے جب کیک سجا کے، کوئی میں بیکنگ ایکسپرٹ نہیں ہوں لیکن وہ کچھ نہ کچھ سجا دیتے ہیں بھائی اب کام پورا ہو گیا ہے. تو وہ کیا ہے، اگر واپس گناہ ہو جائے، بہت سے لوگ ادھر مار کھاتے ہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ فرما رہے ہیں میری جو رحمت ہے اس سے مایوس اور نا امید نہ ہو. ہم کیا کرتے ہیں بھائی، میں نے 10 دفعہ توبہ کی پھر بھی کچھ نہیں ہو رہا. آپ نے 100 دفعہ توبہ کی ہو، 1000 دفعہ توبہ کی ہو، راستہ ایک ہی ہے، توبہ کا ہی راستہ ہے، اور کوئی راستہ نہیں. دیکھیں اگر کسی ڈاکٹر کے پاس ہم گئے ہوں، بھائی علاج سے فائدہ نہیں ہو رہا، کسی اور ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، اس سے بھی فائدہ نہیں ہو رہا، کسی اور ووٹ سنتان میں چلے جاتے ہیں، کسی اور اسپیشلسٹ کے پاس چلے جاتے ہیں. لیکن اللہ تو ایک ہی ہے، توبہ قبول کرنے والے تو ایک ہی ہیں، معاف کرنے والے تو ایک ہی ہیں. چاہے آپ نے 100 دفعہ بھی کیا ہو، رزلٹ کیا ہے کہ وہ جو 5واں سٹیپ ہے، اگر گناہ واپس ہو گیا، چاہے وہی گناہ ہے، اس سے بدتر گناہ ہے، اس سے ہلکا گناہ ہے، گناہ ہے، واپس سے شروع کریں. کیا اقرار کریں، ندامت ہو، سچے دل سے توبہ کریں، اور اس گناہ سے بچنے کے لیے اللہ کو دکھائیں ایکٹیولی. اور 5ویں چیز، پھر کوئی گناہ ہو جائے واپس. یہ کھیل نہیں ہے، جب تک آپ کا دل صاف ہوگا تو شیطان ہمیں کیا کہتا ہے، تم دھوکہ دے رہے ہو اللہ کو، اللہ کے ساتھ کھیل. اللہ کو دھوکہ کوئی دے ہی نہیں سکتا. یہ جملہ جو ہے نا یہی غلط ہے. اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ آپ کا دل صاف ہو اور آپ توبہ مانگ کر رہے ہو، چاہے وہ 1000 دفعہ بھی آپ نے کی ہو، اللہ کو پتہ آپ کا دل صاف ہے. لوگوں کو ہم دھوکہ دے سکتے ہیں، بھائی میں کہوں مجھے معاف کر دے، لیکن دل میں ہے ہی نہیں نیت. لیکن اللہ کو تو دل کی حالت معلوم ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں کی بھی خیانت کو جانتے ہیں اور دل کے اندر جو چھپا ہوا وہ بھی جانتے ہیں. تو اللہ کو دھوکہ دینے والا جملہ یہ شیطان کی طرف سے ہمیں دھوکہ ہے. تو اس بات کو یاد رکھنے اور سوچنے کہ بھئی اس رمضان سے پہلے ہم نے اللہ سے توبہ کرنی. لوگ کیا کہتے ہیں اس بات کو چھوڑ دیں، اللہ سے ہم نے توبہ کرنی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.
اور کچھ آخری باتیں میں دیکھ لوں انشاءاللہ، اور پھر اگلے مجلس کا اعلان، اور انشاءاللہ نماز ہوگی، اور نماز کے بعد انشاءاللہ کھانا ہوگا. جی تو انشاءاللہ ہماری جو اگلی مجلس ہے، ماہنامہ درس جو ہے وہ 2 مارچ کو ہے، اور اسی طرح 1 بجے انشاءاللہ، اور پھر 2 بجے کھانا ہوگا. اس دن عصر دیر سے ہے، تو پھر عصر کھانے کے بعد ہوگی 2 مارچ کو، اور رمضان سے 1 ہفتہ پہلے ہے وہ. تو پھر اگلا جو ہمارا مضمون ہوگا وہ رمضان کے بارے میں، صرف رمضان کے اندر کیسے وقت گزارے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو باتیں کی گئیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے کہ جو آخری 4 یا 5 ہفتے رمضان میں رہ گئے، اس کو ہم صحیح طرح وقت لگائیں، وقت گزارے نہیں، جیسا اس پہ بات کی تھی. اور انشاءاللہ ابھی عصر کی نماز ہوگی، اور عصر کی نماز کے بعد کھانا ہوگا، اور کھانے کے بعد جو ہے وہ سویڈش میں 3 بجے بیان ہے، اور پھر سویڈش میں بیان کے بعد انشاءاللہ مغرب، اور مغرب کے بعد نوجوانوں کے لیے ہم نے جو پچھلے دفعہ سے شروع کیا تھا ایک مجلس. تو یہ سارا پروگرام ہے. جو لوگ شرکت کرنا چاہتے ہیں مسجد میں، وہ کوئی منع نہیں ہے، انشاءاللہ کر سکتے ہیں پورے پروگرام میں شرکت. ٹھیک ہے انشاءاللہ. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.